یہ اعتکاف کی نیت اور زیادہ جس کو آپ کہیں کہ سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہم مسجد میں بعض اوقات افطار بھی کرتے ہیں، تراویح کے دوران پانی وغیرہ بھی پی لیتے ہیں، کچھ لوگ آرام بھی کر لیتے ہیں، اللہ دکھائے مکہ مدینہ تو کعبے کے سامنے زمزم پیتے ہیں، مسجد نبوی میں افطار کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ سارے امور، کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری، یہ سب مسجد میں شرعاً منع ہے، لیکن اگر کوئی اعتکاف کی نیت کر لے گا تو ضمناً ضرورتاً یہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہوتا بڑا مشکل ہے کہ میں پانی پینے والا ہوں یا افطار کرنے والا ہوں، اب اعتکاف کی نیت یاد آ جائے، انسان بائی مسٹیک پی لیتا ہے پانی اور پھر گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے، یہ اپنی عادت بنائیں، لیکن ایک عادت ہماری پکی ہے، کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ مسجد میں ہم جب بھی آتے ہیں چپل اتار کر ہی آتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو بتانا پڑے بھائی مسجد میں جب آؤ چپل اتار کے، آٹومیٹکلی مسجد میں آتے ہی چپل اتر جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنی عادت بنا لیں کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں، داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جتنی دیر مسجد میں رہیں گے، جو بھی عبادت کریں گے، اللہ کی رحمت سے اس عبادت کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ اعتکاف کی نیت پابندی سے کر لیا کریں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس وقت افطار کے وقت میں تھوڑی دیر باقی ہے، اور جس کیفیت میں ہم گزر رہے ہیں، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس کیفیت ہی کو، ہم سب کی اس کیفیت ہی کو ہمارے لیے کچھ سبق کا باعث بنائیں۔ ہمیں روزہ بند کیے ہوئے تقریباً 14 گھنٹے ہو چکے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ بعد 15 گھنٹے کا